اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ معزز سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 36، 37، 38 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ آخری وصیتیں ہیں، آخری اصول ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمائے ہیں، جس کے بارے میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ مکہ کے بالکل آخری دور میں یہ اصول اور یہ ضابطے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مدینے کے اندر جو اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑنے والی ہے، اس معاشرے کی جو اٹھان ہو اور اس کی جو بنیاد ہو وہ انہی اصولوں پر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ولا تخف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، کیونکہ یہ جو آنکھیں اور یہ جو کان ہے اور یہ جو دل ہے، ان تمام کے بارے میں قیامت کے دن رب العالمین کے بارگاہ میں پوچھ گچھ ہوگی، پوچھا جائے گا۔ آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، دل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اور اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت ہے، یہ دراصل اسلام کا ایک اصل ہے، ایک رول ہے، ایک قانون ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے۔ حسن ظن اس وقت تک رکھنا چاہیے جب تک کہ اس کے بدگمانی کے اوپر کوئی دلیل، بالکل واضح دلیل نہ مل جائے۔ جب بدگمانی کے اوپر واضح دلیل مل جائے کہ یہ آدمی اسی ٹائپ کا ہے تو اس کے بارے میں اس طرح کا خیال دل میں رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی خیال صرف اپنی حد تک ہو۔ یہ نہیں کہ وہ خیال ہمارے دل کے اندر آیا تو پوری دنیا میں بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں۔ نہیں، اگر کسی کے بارے میں یہ بالکل دلیل کے ساتھ مل جائے کہ یہ آدمی ایسا ہے تو اس کے بارے میں ایک بدگمانی یا ایک سوچ ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں کسی بھی انسان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دلیل نہ ہو، کوئی علم نہ ہو اور ہم کسی کے بارے میں بدگمانی رکھے تو یہ ایک گناہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر فرمایا ان بعض الظن اسم، بعض جو گمان ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے۔ گمان کی بنیاد پر بعض باتیں کہہ دینا یہ گناہ ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل واضح اور کلیئر فرمان ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، کسی بھی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ وہ سنے بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دے، بغیر تحقیق کے لوگوں کے سامنے کہہ دے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ عام طور پہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بدگمانی نہ رکھے، بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں الزام تراشی نہ کرے، بغیر سوچے سمجھے کسی پر تہمت نہ لگائے، بغیر سوچے سمجھے کسی کے لیے اپنے دل کے اندر برائی نہ رکھے۔ یہ ایک بہت ضروری امر ہے، اور اسی طرح سے عدالت کے لیے بھی ضروری ہے اس اصل کی بنیاد پر کہ اگر کوئی کسی جرم کے اندر گرفتار ہو تو جب تک کہ وہ جرم اس کے اوپر ثابت نہ ہو جائے اس کو سزا نہ دیا جائے۔ اور یہ معاملہ صرف اسی حد تک نہیں ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے ہم لوگ جس سماج و معاشرے میں رہتے ہیں، آباء و اجداد سے بہت ساری رسم و رواج چلی آتی ہیں، بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں، تو ان کاموں کو کرنے کے لیے پہلے شریعت میں اس کی اصل ڈھونڈنی ہوگی۔ اگر کوئی کام شریعت سے ثابت ہوگا تو ہی کیا جائے گا، اگر شریعت سے ثابت نہیں ہو تو اس کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہمارے باپ دادا ایک زمانے سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں اس لیے ہم بھی یہ کام کریں گے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر منع فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو آنکھ ہے، یہ جو کان ہے، یہ جو دل ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ انسان کی جو علم ہوتی ہے اس کا ذریعہ یہ آنکھ ہی ہوتا ہے، کان کے ذریعے سے ہی علم ہوتا ہے، اور جو علم ہوتا ہے اس پر غور و فکر دل کے ذریعے سے انسان کرتا ہے، اور غور و فکر کر کے اس پر انسان عمل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک آدمی جو ہے بغیر سوچے سمجھے کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے، یا کوئی بات کہہ دیتا ہے، یا کسی کے بارے میں بدگمانی رکھ لیتا ہے تو کل قیامت کے دن رب العالمین کے بارگاہ میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا،
انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین پر چلو تو اکڑ کے نہ چلو، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر چلو تو اکڑ کے نہ چلو، کیونکہ تمہارے اکڑ کے چلنے سے نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی اپنی اونچائی میں تم پہاڑ کو پہنچ سکتے ہو، تمہارا جو قد ہے وہی قد رہے گا، لہذا اکڑ کے نہ چلو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبر کے ساتھ چلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ ایک آدمی بالکل گال پھلا کر کے اکڑ کر کے اپنے آپ کو ہم چنی دیگرے نے ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے ایسا کر کے اگر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور مشہور مقولہ ہے انسانوں کے درمیان کہ تکبر کا سر نیچا، لہذا جو گھمنڈ کرنے والا آدمی ہوتا ہے اس کا سر ہر حال میں نیچا ہوگا، کیونکہ تکبر جو ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تکبر کسی کو جائز نہیں، اور جو تکبر کرتا ہے اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے اگر انسان چلے تو چال کے اندر عاجزی اور انکساری اور وقار ہونا چاہیے، گھمنڈ اور تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم چل رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں کیسے چلنا چاہیے اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ لقمان کے اندر وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ، چلو تو بالکل درمیانہ انداز میں چلو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الفرقان میں کہا وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے ہیں، رحمان کے پسندیدہ بندے ہیں، وہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو بالکل انکساری کے ساتھ۔ ہون کا مطلب ہوتا ہے ایسی انکساری جس کے اندر وقار ہو، یہ نہیں کہ ایک دم ذلیل و رسوا ہو کر کے، نہیں، بلکہ ایسے انداز میں چلے جس میں وقار ہو اور تکبر بھی نہ ہو۔ اور یہ جو قاعدہ ہے شریعت کا، اس کے ایکسیپشن میں بھی کچھ باتیں ہیں۔ ایکسیپشن میں باتیں یہ ہیں کہ اگر کفار و مشرکین کے مقابلے میں اگر مسلمانوں کو اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنا ہو تو وہاں پر تکبر والے انداز میں چل سکتے ہیں، اس کو شریعت نے پسند کیا ہے۔ مثال کے طور پر غزوہ احد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دی، اور وہ بالکل کافروں کے درمیان اکڑ کر کے چل رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چال اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے لیکن یہاں پر پسند ہے۔ اور اسی طرح سے غزوہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جب تم عمرۃ القضاء کے لیے جاؤ تو وہاں پر جا کر کے ذرا سا رمل کرنا۔ ابھی جو رمل کرتے ہیں نا، پہلے 3 چکر میں ذرا سا تیز چلتے ہیں اور اس کے بعد والے چکر میں تھوڑا آہستگی سے چلتے ہیں، تو یہ جو حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس لیے تاکہ کفار و مشرکین کے اوپر جو ہے مسلمانوں کا جو ہے روب اور دبدبہ بیٹھے۔ اور اسی طرح سے فتح مکہ کے موقع سے بھی مسلمانوں نے یہی کام کیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر منع فرمایا کہ اے مسلمانوں لا تمشوا فی الارض مرحا، زمین کے اندر اکڑ کر کے غرور و تکبر کے ساتھ نہ چلو، کیونکہ تمہارے غرور و تکبر کے ساتھ چلنے سے نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ تمام کی تمام جو برائیاں یا یہ تمام کی تمام جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی اوپر بیان فرمائے، ان تمام احکام میں ایسی باتیں جو نہیں کرنے کی ہے اگر اس کے بعد بھی انسان اس کو کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہے، اور ان تمام احکام میں جو کام کرنے کے ہیں جس کو کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر ان کام کو بندہ چھوڑ دیتا ہے ماضی سے لے کے چھوڑو تو اللہ تعالیٰ کو یہ عادت بھی ناپسند ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور جن چیزوں سے رب نے روکا ہے اس سے رک جانا یہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ انہی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بنائے، صحیح معنوں میں مومن مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایمان والوں کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔
कैसा है लड़का, कैसा है?